بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوری ویری وارم ویلکم ایٹ حبل. ہم نے الحمدللہ کسی سیریز کا آغاز کیا ہے کہ جس میں ہم ہر ایک جو اسلامک منتھ ہیں ہم اپنے اسلامک منتھس کا ذکر کرتے ہیں. اور جیسے لاسٹ منتھ میں ہم نے محرم کا ذکر کیا, اور ہم یہ دیکھا کریں گے انشاءاللہ کہ اگلے کسی بھی جو اپ کمنگ منتھس ہوں گے اس میں کیا ایک ایسی کوئی مسکنسیپشنز ہوتے ہیں یا ان کی کوئی بلیسنگز ہیں یا ان میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایوری اسلامک منتھ کی جو امپورٹنس یا مسکنسیپشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں تاکہ ہمارے نالج میں انشاءاللہ ایز پر اسلامک ویلیوز ہم اضافہ ہو سکے. آج ہم بات کریں گے سفر کے مہینے کی. سفر کے مہینے کے اندر کچھ ایسے مسکنسیپشنز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بینگ مسلمس ہم لوگوں کو اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہیے. ایک اسلامی تعلیمات کے اوپر درست طریقے سے چلنا ہی ایک صحیح اور اچھے مومن مسلمان کا شیوا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے سن لیا کہ الحمدللہ ہم لوگ لاسٹ ٹائم ہم نے محرم کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. ابھی سفر کا مہینہ ہے, تو سفر کے مہینے کے ہمارے اسلامک انڈو پاک میں سمجھتی ہوں زیادہ تر نا یہ کچھ ہمیں عربوں میں نہیں ملتے, یہ والے مسکنسیپشنس ہمیں یہاں پر ملتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کے مائنڈ جو ہے نا ان سے کلیئر ہوں, ہمیں حقیقت حال کا پتہ چلے. کہیں ہم غلطی پر ہیں تو ہم اپنی اصلاح ضرور کریں. شازیہ, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو غلط چیزیں دین کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں نا ان کو ہم کلیئر کر دیں. بالکل یہی وجہ ہے. آپ نے عربوں کا نام لیا, عربوں میں بھی جو گلف کنٹریز ہیں نا وہاں پہ عقیدے کی کلیئرٹی ہے, وہاں پہ آپ کو یہ بدعات اور خرافات نہیں ملیں گی. لیکن جو ایجپٹ ہے, لیکن جو موروکو ہے, اسی طرح عراق وغیرہ میں جو ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری خرافات موجود ہیں, اور جن کو جو ہے نا وہ دین کا نام لے کے جو ہے نا وہ اٹھایا جاتا ہے. سفر کے مہینے کے ساتھ کوئی خاص ایسی بدعات نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ سفر کے مہینے کو ان جنرل منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. تو نحوست کیا ہمارے دین میں کوئی پلیس کرتی ہے؟ یہی بات ہم نے کرنی ہے. دیکھیں, ہمارے دین میں سوائے گناہ کے, اللہ کے نافرمانی کے, کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی احادیث کے ساتھ کہا کہ نحوست ہونی ہوتی, گھوڑے میں ہو جاتی, عورت میں ہو جاتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جھگڑے کی جو ہوتی ہے زنجر زمین وغیرہ, یعنی یہ چیزیں ہو جاتی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نحوست نہیں ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, ہمارا دین اتنا آپٹمسٹک دین ہے کہ آپ برا شگون تو لے ہی نہیں سکتے نا, لیکن اچھا شگون لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا نام خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, آپ کے نام کے اندر جو ہے برکت اور فضل کا ذکر ہے, تو ہم کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ نیگیٹیوٹی کو کسی طرح سے نہیں لا سکتے سوائے گناہ کے, اللہ کی سری نافرمانی کے. کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہوتا پتہ کیا ہے, ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, کہ ان کا یہ کام یہ تھا کہ یہودی علماء کیا کرتے تھے کہ جو تھی اسکرپچر اس سے جو ہے عوام الناس کو دور رکھتے تھے. صرف ریبائی کا یا پادری کا کام ہوتا تھا, وہ ویل ورسڈ ہوتا تھا انجیل اور بائبل کی جو ہے نا تعلیمات کے اندر, اور جو اس کا دل چاہتا تھا وہ بیان کرتا تھا. اچھا, یہ وہی والی چیز ہے جو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں موجود تھی جب شاہ ولی اللہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا ٹھہرو, فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے تاکہ لوگ خود سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے نا اس سے ان کو بار کیا گیا, اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ عوام کا کام یہ تھا, سوچتے تھے وہ جو پرانے رسم و رواج, کھانے پینے, ہلے گلے کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی, اس کو کسی نہ کسی یا اپنی سوچ کے مطابق, گمان کے مطابق کسی چیز کے ساتھ جوڑتے تھے, اور پھر ان کے ہاں بھی یہ ساتے چالیے اور یہ جو آپ کے کیا وہ کل وغیرہ جن کو بھی ہم نے کیا, یہ ساری چیزیں وجود میں آتی گئیں, اور دین جو ہے وہ چوں چوں کا مربع بن گیا. اگین کوشچن سارا یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ہم صحابہ کرام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو انبیاء معصوم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انبیاء کی اللہ ذمہ داری لیتا ہے. لیکن صحابہ کرام کو اسپیشلی ہم اس لیے اس گمراہوں سے الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ تھے, اور یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر صحابی ایک کام کرتا ہے تو اس کے پاس لازماً کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہوگی, اور اس کی بیس صحیح احادیث کے اوپر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابیوں کو آپ جو ہے ستاروں کی مانند سمجھو, آپ جس کو بھی پکڑو گے آپ ہدایت پالو گے. وہاں پہ ویلیڈیٹی ان کو وہاں سے دی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم ان کے عمل کو حجت مانتے ہیں. اس کے باوجود کہیں کہیں اگر صحابی سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, اور اس میں جو ہے نا سیدہ عائشہ نے جیسے کہا نہیں ان کو اس بات کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی, یہ بات ایسے نہیں ایسے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی کیا گیا. تو دوبارہ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو جو ہے وہ نحوست والا نہیں کسی بنایا، دن کو بھی نحوست کسی والا دن کو بھی نہیں کہا، نحوست والا، کسی انسان کو نحوست والا نہیں بنایا، کسی کے منڈیر پہ کوا بول گیا، کسی کے ساتھ آنکھ پھڑکنے لگ گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے ہمارے دین میں کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کو شرک کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ اسپیشلی ان دی ایج آف انلائٹنمنٹ، جو آج ہم 21st سینچری میں اور ہم اس اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ اپنے دین کے بارے میں ہر چیز کی تحقیق کی جائے، اس کی ریسورس. اور آج تو تحقیق کرنا اتنی آسان ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی کہنا کہ یہ والی حدیث ہے، اس کے بارے میں مجھے اس کے ریفرنسز نکال دو، وہ آپ کو فوراً نکال دیتا ہے، بلو کلر میں نکال دیتا ہے، یو کلک اور یو آر رائٹ دیئر. اسی طرح آپ گوگل سے بھی کہتے ہیں، گوگل آپ کو جو ہے نا ایک چھوٹی سی وہ ویکیپیڈیا کے اوپر ایک چیز دیتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو اتنی لمبی لسٹ دے دیتا ہے ریفرنسز کی. اپنے آپ کو ٹرین کریں ریفرنسز تک پہنچنے کے لیے، آپ کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا. اتنی زبردست آپ کو کام ہوا ملتا ہے. اس حدیث کو کن کن کتابوں میں روایت کیا گیا ہے، علماء کا اس حدیث کے بارے میں کیا ہے، اور اگر انہوں نے اعتراض کیا تو اس حدیث کے اوپر اعتراض کے ریزن کیا ہے. از سو سمپلیفائڈ نا. اور دین جو ہے نا وہ آپ کے آباء اجداد پہ چلنے کا نام نہیں ہے. اللہ نے خود کہہ دیا کہ کیا تمہارے آباء اجداد غلطی بھی نہیں ہو سکتے؟ کیا اتھارٹی ہے تمہارے پاس کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس حجت ہی یہ ہوتی ہے، تو ہمارا جو پورے خاندان یہ ایسے کرتا ہے یا کرتا ہمارے آ علاقے میں رہا ایسے ہے، ہوتا تھا، یا ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، یا ہمارا خاندان، تو کیا وہ غلط کرتے تھے؟ بھائی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. کیا گارنٹی کہ انہوں نے غلط نہیں کر سکتے ہوں گے؟ کیا گارنٹی کہ ان کے اندر حسد جیلسی نہیں آ گئی؟ کیا گارنٹی ہے کہ ان کے پاس ایرر آف ججمنٹ نہیں آئی تھی؟ کوئی بھی بندہ جو ہے ابو ہیومن تو ہے ہی نہیں ہے. بالکل. اور اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اتنی فیسلٹیز دے دی ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم غلط اور صحیح کو جج کریں، اور بلکہ جو ہمارے پریویلنگ جو رواج ہیں، جو طریقے ہیں، بلکہ ان کی ہم اصلاح کروائیں. اور اگر ہمارے کرنٹلی ہمارے بڑے ہمیں اس چیز پہ نہیں آنے دیتے تو ہم اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں سالڈ ریزنز کے ساتھ کہ اس طرح آپ تھوڑی بہت غلطی کرتے تھے، ریسپیکٹفلی، اینڈ دے وڈ انڈرسٹینڈ. بیواؤں کو نحوست کا نشان سمجھنا، بیٹیوں کو نحوست کا نشان سمجھنا، یہ کون سا دین ہے؟ اور ہم میں سے بہت پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کے اندر وہ آتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویورز ہم سب کے لیے سمجھنے کا ایک وقت ہے. یہ وہ وقت نہیں رہا کہ جو آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو جو ہر سنی سنائی بات پہ ہم یقین کر لیں اور ایک بھیڑ چال کی طرح ہم اس کے پیچھے چل پڑیں اور پھر اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اٹکے رہیں اور اس کو اصلاح کی طرف لے کر ہی جانے کی کوشش نہ کریں. ٹرائی ٹو ریسرچ یور سیلف اینڈ دین انشاءاللہ اگر دل کے اندر ایک نیک نیتی کے ساتھ اصلاح کی ایک نیت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے اور یہی ایک اللہ کا ایک اصول ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.